جی السلام علیکم. السلام. وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت سب زیادہ تو بھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاید اب یہ ایونٹ انجوائمنٹ ختم ہو گیا ہے. بہترین ٹریننگ عارف صدیقی صاحب کی طرف سے, بہترین ایونٹ ارینج بائی الیاد مینجمنٹ اینڈ سمیر ابو صاحب. بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ یہ ریگولر بیسس کے ایونٹس ہمارے اسٹارٹ ہو گئے ہیں جس میں آپ کو آپ کے انر سول کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہونے کے لیے کچھ کریں بھی, صرف سوچے ہیں. الیاد ایک وہ پلیٹ فارم جو میری خواہش اور میرے ویژن سے سٹارٹ ہوا تھا, آج ماشاءاللہ 18,000 لوگوں کی محنت, سوچ اور ایکسپیکٹیشن کے اوپر میسر ہو چکا ہے. لیڈرشپ پہ آج بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک قصہ یاد آیا. جب زندگی میں 2002 میں ہم نے کام شروع کیا تو ایمریٹس بینک کے اندر میری پہلی جاب ہوئی دبئی میں. تو ہم چلے گئے تو ہم کیمپ میں رہتے تھے, گاڑیاں پک کرتی تھی تمام لوگوں کو اور وہاں سے جو ہے وہ کیمپ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سب کو, سارے مینیجرس کو ایک ایک سلاٹ ہاؤس دیے ہوئے تھے اور ہم اس کیمپ کے اندر سے وہ ایک گاڑی ہوتی تھی وین, وہ سب کو پک کرتے ہوئے ایمریٹس بینک لے کے ڈراپ کرتی تھی. تو ایک دن صبح صبح ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور تمام اسٹاف جب جمع ہوا ایگزٹ ایریا کے اندر بینک کی پارکنگ میں, ہم ہیڈ آفس کے اسٹاف تھے تقریباً 70-75 اور 3-4 وینز ہوتی تھیں. تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ اترے اور سیدھا وین کے اندر چڑھے. انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا اور واپس بینک میں گئے اور بینک سے جا کے ایک موپ لے کے آئے اپنے ہاتھ میں. جب ان کے ہاتھ میں موپ دیکھا تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے فوری طور پہ بھاگ کے ان کے ہاتھ سے موپ لے لیا. جب اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں موپ دیکھا تو جو ان کا مینیجر تھا وہ بھاگ کے کیا کہہ رہا, سر آپ کیا کر رہے ہیں, موپ مجھے دے دیں. یہ کرتے کرتے جو اصل کلینر تھا اس تک موپ پہنچ گیا اور اس نے اسی وقت گاڑی صاف کرنا شروع کر دی. تو سر نے ہمیں بولا کہ اگر تو لیڈر کام کروانا جانتا ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایکٹ بتاتا ہے کہ وہ کام ہو جائے گا. اسی پہ پاکستانی لوگ, پاکستانی جو ورکرز ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو ہے نوکری ضرور کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نخرے ہمارے میں بہت ہوتے ہیں, ہمیں ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے. تو انڈینز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں دیئر ورک کے, اور جو انڈینز ہوتے ہیں وہ بالکل پنکچویلٹی سے کام کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف پیسہ بنانا مقصد ہوتا ہے اور پاکستانیوں کی زندگی میں پیسہ دکھانا مقصد ہوتا ہے. تو ہمارے جو باس تھے وہ جارڈینین تھے. ان کا ایک کام تھا کہ وہ روز صبح آفس سٹارٹ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آفس میں آ جاتے تھے اور آرام سے اپنے کیبن میں بیٹھ جاتے تھے. ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ یار اگر پہلے نہیں پہنچیں گے نا تو سر تو آفس کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا. اور جیسے ہی اٹینڈنس کمپلیٹ ہو جاتی تھی وہ اپنے گھر چلے آتے تھے یا واٹ ایور, وہ اپنے کام کر کے آفس سے ایگزٹ کر لیتے تھے. شام کو 5 بجے سے پہلے 15 منٹ پہلے وہ دوبارہ آفس میں آ جاتے تھے اور آرام سے بیٹھتے تھے کہ سب اپنے ٹائم پہ جائیں. تو جب ان سے ایک دفعہ سب نے سوال کیا کہ سر آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کی کمپنی میں ماشاءاللہ 1800 یا 1700 لوگ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پنکچوئل ٹائم پہ رہوں گا تو میری ٹیم, میرا ویژن, میرا مشن سب پنکچوئل ٹائم پہ رہے گا. تو اس کام کو کرنے کے لیے, الیاد کو چلانے کے لیے میں آج تک اس وقت تک 18 سے 19 گھنٹے کام کرتا ہوں. اس میں اپنی مینجمنٹ سے لے کے, سیلز سے لے کے, نئے پروجیکٹ سے لے کے سب دیکھتا ہوں. میں اپنے لیڈرز یہاں بیٹھے ہوئے ہر اس جوائنر کو, ہر اس ڈائریکٹر کو, ہر اس مین لیڈر کو جو اپنے سسٹم, اپنے لوگوں کو اپنے لے کے چل رہا ہے, میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, اگر ہم پنکچوئل اپنے ٹائم پہ ہوں گے تو اتنا ٹائم کام کو ملے گا کہ کوئی اور کام کر نہیں سکے گا ہمارے لوگ. بینکس میں پنکچویلٹی بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ سب کو پتا ہو, ہم بینک میں اگر کوئی بندہ ہمیں کیش چیک دے دے تو ہم صبح 9:01 پہ بینک کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم نوکری کرتے ہیں تو 30-35 ہزار 50 ہزار کی سیلری کے لیے ہم صبح 10 بجے پنچنگ کارڈ سے پنچ کرتے ہیں. لیکن جب آتی ہے بات فری لانسر کی, جب آتی ہے بات ریئلٹر کی, جب آتی ہے بات اپنے بزنس کی, تو ہم دوپہر میں 2 بجے اٹھ کے آتے ہیں, شام میں 4 بجے اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ بزنس کون کر سکتا ہے. یہی وہ فیلئر کی وجہ ہوتی ہے
جہاں پہ آ کے کام بھی خراب ہوتا ہے، جہاں پہ آ کے آپ کی ٹیمیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور جہاں پہ آ کے آپ کا ویژن ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. میرا اتنی باتیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب بتا چکے ہیں، میرا خیال ان باتوں میں اتنی اب وہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بات نہیں ہے. الحیات سپر مارکیٹ سے سٹارٹ کریں گے. بہترین قسم کا جو ہم نے پلان کیا تھا، آج جو میں ڈے 1 سے اپنے لیڈرز کو کہتا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف مارکیٹنگ پہ دھیان نہیں دینا، صرف اور صرف ریونیو جنریشن پہ دھیان نہیں دینا. ہمیں پلان یہ کرنا ہے کہ جس جگہ پہ آج میں بزنس کر رہا ہوں اس جگہ پہ کل آپ بھی کھڑے ہو کے بزنس کریں. اور الحیات سپر مارکیٹ لانچ ہونے سے پہلے ہمارے 5 مین لیڈرز یا 5 مین انڈیویجولز نے، ایک بندے نے الحیات کے لیے 5.5 کروڑ کے اسپائسز الحیات کے نام سے بنوا کے ہمارا بزنس پارٹنر بنا. ایک بندہ جینز کے ہر طرح کے اسٹینڈرڈ ڈیزائن بنا کے الحیات برانڈنگ کر کے وہ ہمارا پارٹنر بنا. ایک ہمارا لیڈر رائس میں ہمارے پارٹنرشپ لیں گے اور وہ ہمارے فرینچائز میں کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا. اور وہ سب کا کہنا یہ ہے کہ جو پیسے ہم نے آج تک یہاں سے کمائے تھے اور ہم ہمیشہ سے فال ڈاؤن کرتے تھے کہ اس کام میں پیسے کما کے جتنی تیزی سے پیسہ آتا ہے پیسہ ختم بھی اتنی تیزی سے ہو جاتا ہے. آج وہ ایک اپنے بزنس کے سول پروپرائٹر بن چکے ہیں. الحیات سپر مارکیٹ وہ کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم نے غریبوں کے لیے یا ان عوام کے لیے جو ریئلی میں اپنی زندگی کے وہ انجوائمنٹ مومنٹس نہیں شیئر کر سکتے یا انجوائے کر سکتے ہیں، جن کے پاس گھر میں ہینڈ ٹو ماؤتھ منی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کرنے کے لیے ان کے کانسیپٹ صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ اتنی انکم دے کہ میرے بچے گھر میں سکون سے کھا پی سکیں. الحیات سپر مارکیٹ ایسے ہی لوگوں کو ایسی اپرچونٹی دے گی کہ وہ اسی پرائس میں سامان لے کر، اسی پرائس میں سب کچھ لے کر، اس کا جو بھی پوائنٹ ریڈیم سسٹم ہوگا اس سے وہ الحیات میں اکاؤنٹ لگائیں گے اور منتھلی اس پیسے پہ اپنا ROI کہہ رہے ہیں، رینٹل کہہ رہے ہیں، وہ انجوائے کریں گے، جس سے ان کا سال بھر کے لیے ایک ایکسٹرا انکم جنریٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ DHA کا ہمارا پروجیکٹ برج العالم، الحمدللہ وہ ایک آکشن پروسیس کے اندر تھا اور آج جو ہے اس کا آکشن پروسیس ختم ہو گیا اور اللہ نے چاہا تو نیکسٹ 24, 48 اور 72 آورز، مطلب 1, 2 یا 3 دن کے اندر ہمیں وہاں سے اپنا لیٹر مل جائے گا. اور اس جگہ پہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہیلوگرام کے ساتھ ایک بہترین قسم کا ایونٹ منعقد کریں گے، جہاں پہ جن لوگوں نے آپ کو آج تک ریٹریک کیا، جن لوگوں نے آپ کو آج تک یہ کہا کہ جی یہ کمپنی 2 مہینے 3 مہینے 10 مہینے یا 15 مہینے چلے گی، آپ سینہ ٹھوک کے یہ بات بولیں گے کہ اس پروجیکٹ کے بعد یہ کمپنی کی لائف منیمم 10 ایئرز ہے. رہی ٹیم لیڈر کی لاسٹ بات میں کروں گا، اس کو ہم یہیں ختم کریں گے. باقی پروجیکٹس آپ لوگوں کو پتا ہے، یہ ٹریننگ سیشن ہے بہترین انعقاد ہونے کے بعد. جو ہم لیڈرز میں ایک اندر سے فیلنگ ہوتی ہے، یا کبھی کبھار میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ سم ٹائمز جو باس ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے یا جو مینیجر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو میرا جونیئر کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. یہ کانسیپٹ ہی بیسکلی غلط ہے. میں اپنی زندگی کا ایک مومنٹ آپ سے شیئر کروں گا. 2007 میں جب ایک بہت بڑا ریسیشن دبئی میں آیا اور لوگ آسمان سے زمین پہ گر گئے، اور جو جتنا بڑا آدمی تھا پراپرٹی کے اندر وہ اتنا بڑا تباہ ہوا. اس زمانے میں برج خلیفہ جو کہ ہماری اپنی کمپنی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑے لاس کے گزر رہی تھی. سب پریشان تھے. میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہم یہ پلان کرتے تھے کہ ہمارے پاس 400 کا سٹاف ہے، کٹ ڈاؤن کریں. ایوری ڈے 30 سے 40 لوگوں کو ہم آفس سے نکالتے تھے. آفس میں ایک رونے کا ماحول ہوتا تھا، ہر بندہ رو رہا ہوتا تھا کہ یار کیا کریں، نوکری ختم ہو گئی. اور دبئی کا ایک ریسیشن، ورلڈ رینون ریسیشن تھا وہ دنیا کا اتنا بڑا. تو میرا ایک ڈرائیور عبد القیوم، بنگالی ڈرائیور، اردو اس کو بولنا نہیں آتا، صرف میری گاڑی چلاتا تھا. لیکن میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں سوچتا کہ اس جیسا ہوتا. اس دن وہ میرے پاس آیا اور میں کمپنی کا چیئرمین، اس کمپنی کا چیئرمین جو
اس وقت کے دور کے اندر بیسٹ سیٹلڈ ایوارڈ لے چکی ہو. اس وقت کے دور کے اندر مطلب کسی پاکستانی سے ملتے ہیں وہ سوچتے تھے یار کل ملیں گے. اتنے شیخ لائن میں ہوتے تھے, ہر میٹنگ شیخ راشد کے گھر میں ہوتی تھی, ہر میٹنگ ریرا کے آفس میں ہوتی تھی. اس وقت ہمارے پیر زمینوں پر نہیں تھے. اس کا ڈرائیور اس کو آگے بولتا ہے کہ صاحب اگر آپ کے 2 منٹ ہے تو میری بات سنیں, ہم اس پرابلم سے, اس کمپنی کے لوگوں کو نکالنے سے بہتر ہے ایک ایسا پلان میرے دماغ میں. ڈرائیور کہہ رہا ہے یہ بات کہ وہ پلان اگر ہم کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی کو ہم کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمارے پاس انسٹنٹلی بہت فنڈز آ سکتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں. تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں مسکرانے لگا. میں نے کہا اب یہی وقت رہ گیا کہ اب ڈرائیور ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کریں. بہرحال چونکہ میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, تو میں نے اس سے بولا کہ یار اچھا بیٹا تم بتاؤ کیا کہتے ہو. تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے ایک شیخ کے پاس لے گیا, اور شیخ کے پاس لے آ کے, چونکہ اندر کے حالات تو اندر ہی پتا تھے, باہر تو سب کو پتا تھا کہ جی ویل نون پاکستانی سیٹلڈ ایوارڈ لے چکا ہے تو پیسوں کی تو کمی نہیں ہے. اس بندے نے مجھے اس شیخ کے سامنے بٹھایا, اور شیخ نے ہمیں 1800 رومز کا ایک لیبر کیمپ ہمیں جو ہے اس نے رینٹل کی آفر دی کہ بھئی یہ تم لے لو عالم, تمہارے پاس تو پیسے ہیں, اس وقت مارکیٹ میں ریسیشن ہے, یہ رومز تم لے لو. تو میں اپنے اندر ہی اندر مسکرایا. میں نے کہا حالات اتنے خراب ہے, 1800 کا رینٹ بھی کوئی 8 to 10 ملین درہم تھا. میں نے کہا کیسے ہوگا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا میں تو ابھی چیک بک لایا ہی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں عالم تمہارا تو اتنا نام ہے, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, چیک بک مجھے پرسوں بھجوا دینا, چابی تم ابھی لے کے چلے جاؤ. مطلب کتنے دن کا ٹائم ملا ہمیں, 48 آورس کا ٹائم ملا, اور اس نے کہا کہ یہ چابی آپ لے جائیں, اور چیک مجھے ایک دن کے بعد آف تھا تو نیکسٹ ڈے مطلب 48 آورس کے اندر بھجوا دینا. میں اپنے آفس آ گیا. ایسے ایک بڑا سا ہال تھا ہمارے آفس میں فیرمونٹ کے اندر. تو میں کھڑا ہوا, میں نے تمام لوگوں کو جمع کیا. میں نے کہا بھائی دیکھیں کمپنی تو ویسے ہی کٹ ڈاؤن کر رہی ہے, ریسیشن تو پیک کے اوپر ہے, اپنے کام نہیں. میں نے کہا ایک کام ہے جو عبدالقیوم لے کے آیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں 1800 جو رومز ہیں نا وہ ہمیں رینٹل پہ ایٹ لیسٹ 2 دن کے اندر چڑھانے ہیں. تو وہ جو تمام لوگ تھے ان کو یہ ہوا کہ چلو کمیشن تو ملے گا, اور وہ ٹیم کے جو میرے لیڈرز تھے اور وہ جو میرے ٹیم کے ممبرز تھے ان سب نے رات دن ایک کیا, اور ہم 2 دن کے اندر 18.8 ملین درہم ریونیو کلیکٹ کر چکے تھے. اور کمپنی جس وقت تمام جگہ ریسیشن تھا, کمپنی وہاں پہ دوبارہ اپنے پیک کے اوپر آ گئی تھی, اور ہمیں اس جیسے 47 لیبر ہاؤسز ملے, اور کمپنی ایک واپس اپنے پیک پہ چلی گئی, پیک ریسیشن میں. میرا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکیلے جہازے والا کچھ نہیں ہے, ہماری اپنی ٹیم ہے. وہ ہر بندہ جو سب سے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ بندہ جو سب سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ بندہ جو اس روسٹر پہ کھڑا ہوا ہے, ہم سب مل کے کریں گے تو الحیات will touch the skies. اور اگر ہم سب کے دل میں کوئی پھوٹ ہوگی, ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کو کاٹنے کا عزم ہوگا, تو الحیات کہیں بھی حیات نہیں رہ پائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جناب, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہم لوگوں کو کامیابی دے. شکریہ.